میرا نام شبنم ہے۔ میں ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ صبح کو سورج کھیتوں کے اوپر ٹھہرتا تو میرے گھر کے آنگن میں روشنی کا فرش بچھ جاتا۔ باڑے میں بندھی بھینسیں منہ اوپر اٹھا کے ہنکار دیتی تو مجھے لگتا جیسے وہ بھی میرے ساتھ دن کی پہلی دعا مانگ رہی ہیں۔ ہمارے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، ہماری زمینیں تھیں، باغ بکتے تھے، گھر اپنا تھا۔ گاؤں کی ہوا میں کچے آموں کی خوشبو اور گیلی مٹی کی ٹھنڈک گھلی رہتی تھی۔ گھر کے دودھ کی بلائی سے امی مکھن نکالتی تو میں انگلی سے تھوڑا سا چھپ کے کھا لیتی اور امی پیار سے دیکھ کے کچھ نہ کہتی۔ بابا کی لاڈلی تھی۔ اسکول سے واپس آتی تو وہ دروازے پہ کھڑے ملتے اور کہتے، میری شہزادی آج کیا پڑھ کے آئی ہے؟ ان کے لہجے میں مان بھی ہوتا اور دعا بھی۔ میں نے میٹرک کیا تو سب نے کہا بس پڑھائی ہو گئی، اب گھر سنبھالو۔ میں نے دل میں ایک ضد بسا لی کہ نہیں، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ بابا نے میری آنکھوں میں وہ ضد دیکھ لی اور کہا، جا تو شہر جا کے پڑھ۔ میں نے ان کا ہاتھ چوم لیا۔ یہ ہاتھ میری امنگوں کے محافظ تھے۔ شہر کا نام سنتے ہی میرے دل میں ایک انجان سا شور اٹھا۔ میں نے کبھی اپنے گاؤں سے باہر لمبا سفر نہیں کیا تھا، بس پک اپ پر میلوں کھیتوں کے کنارے کنارے جانا آتا تھا۔ شہر آئی تو پہلے ہی دن سمجھ آ گیا کہ یہاں چلتے ہوئے بھی سانس لینا سیکھنا پڑتا ہے۔ سڑکیں دھوپ میں چمکتی پلیٹوں کی طرح تپتی تھیں، گاڑیوں کی آوازیں کان میں کیل بن کے اترتی تھیں۔ میں کالج کے ہاسٹل میں ٹھہری۔ کمرہ سادہ سا تھا، دیواروں پر پرانی پینٹ کی تہ ادھڑی ہوئی تھی، ہوا کم آتی تھی۔ رات کو پنکھا چلتا تو ایسا لگتا جیسے کسی پرانے درخت سے ہوا مانگ کے لا رہا ہوں۔ کھانے کا حال برا تھا۔ ہر روز آلو پکتے، شوربہ پتلا ہوتا اور اس کی خوشبو میں بے دلی گھلی ہوتی۔ میں زمینداروں کی بیٹی تھی، گھر میں تازہ گھی کی روٹی ملتی تھی۔ یہاں پلیٹ میں رکھنے والے منہوں میں خشک ریزوں کی طرح لگتے۔ چائے پیتی تو اس میں گھر کے دودھ والی مٹھاس نہ ملتی۔ میں ہر شام فون کر کے بابا کو بتاتی کہ کھانا اچھا نہیں۔ وہ نرمی سے کہتے، بیٹا تھوڑے دن برداشت کر لو۔ میں ان کی بات مان لیتی، مگر دل میں ایک کپ کپی سی رہتی۔ پڑھائی کا بوجھ الگ تھا۔ استاد ایک دم سے اتنا کچھ پڑھاتے کہ نوٹس لکھتے لکھتے ہاتھ تھک جاتا۔ لائبریری میں بیٹھتی تو کتابیں میرے سامنے پہاڑ بن جاتی، ہر صفحے پہ نئے الفاظ، ہر باب میں نیا امتحان۔ شہر کے شور کے ساتھ دماغ میں بھی شور رہتا۔ میں کبھی بات بات پہ جلنے لگتی، کبھی چپ ہو جاتی۔ مجھے خود پہ حیرت ہوتی کہ میں جو گاؤں میں سب کی ہنسی تھی، یہاں آ کے اتنی چڑچڑی کیوں ہو گئی ہوں۔ رات کو دیر تک جاگتی۔ کھڑکی کے پار دور دور تک روشنیوں کی قطاریں تھیں، گاڑیوں کے ہارن ایک دوسرے سے لڑتے تھے، کہیں کسی عمارت کے جنریٹر کی گھوں گھوں میرے گھر تک پہنچتی تھی۔ میں چادر اوڑھ کے آنکھیں بند کرتی تو بھی شور دماغ کے اندر بجتا رہتا۔ کچھ دن بعد بابا نے میری بے قراری سن کے کہا کہ پرائیویٹ ہاسٹل میں منتقل ہو جاؤ۔ کالج کے قریب ایک اچھا ہاسٹل تھا، پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے بغیر تعامل کے ایڈمیشن کرا دیا۔ میں جب وہاں پہنچی تو لگا جیسے کسی اور نگری میں آ گئی ہوں۔ صاف ستھرا لان، دروازے پہ پہرے دار، اندر داخل ہوتے ہی عطر کی نرم خوشبو، کوریڈور میں قدم رکھتے ہی نرم روشنی مجھے اپنے دائرے میں لے لیتی۔ یہاں سب امیر گھرانوں کی لڑکیاں رہتی تھیں، ان کے جوتوں کی چاپ بھی آہستہ آہستہ لگتی۔ کمروں میں پردے سلیقے سے لگے تھے، بیگز الماریوں میں قطار سے رکھے تھے۔ کچھ لڑکیاں ہنستے ہوئے سیڑھیاں اتر رہی تھیں، کسی نے ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑا ہوا تھا، کسی کے کاندھے پہ کتابوں کی گرہیں بندھی تھی۔ میں نے سوچا اب شاید عادت بن جائے گی۔ شروع میں مجھے کمرہ اکیلا ملا۔ میں نے اپنے کپڑے طے کر کے رکھے، کتابیں میز پہ جما دیں۔ آئینہ کھولا تو اپنے چہرے پہ گاؤں کی دھوپ کی لکیر دیکھی۔ میں نے اپنے دل سے کہا، شبنم اب تو اپنے آپ کو سنبھال، پڑھائی بھی کرنی ہے اور اس نئی دنیا میں اپنا آپ بھی زندہ رکھنا ہے۔ کچھ دن تک سب ٹھیک رہا۔ صبح کالج، دوپہر نوٹس، شام لان میں چہل قدمی، رات کو ہلکی روشنی میں اگلے دن کے لیکچر کی تیاری۔ مگر شہر کا شور اور پڑھائی کی کثرت پھر وہی حال کر دیتی۔ دماغ میں مسلسل بنبناہٹ۔ میں خود سے خفا رہنے لگی۔ پھر ایک دن میرے کمرے میں ایک نئی لڑکی آ گئی۔ انتظامیہ نے کہا کہ روم شیئر کرنا ہوگا۔ اس کا نام سویرا تھا، چہرہ ہنس مکھ، بات کرنے کی جلدی۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا فریج بھی تھا۔ میں نے سوچا چلو خیر ہے، دودھ ٹھنڈا رہے گا، پھل رکھ سکیں گے۔ ہم نے بات چیت شروع کی تو پتہ چلا کہ وہ شہر کی پلی بڑی ہے، اسے چیزوں کا استعمال آتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم چیزیں مل کے رکھیں گے۔ اس نے ہاں میں ہاں ملائی۔ وقت کے ساتھ ہم دونوں کا اٹھنا بیٹھنا ایک ہو گیا۔ کبھی وہ میرے لیے چائے بناتی، کبھی میں اس کے لیے روٹی سینکتی۔ ہم نے ایک دوسرے کی چیزیں کھلے دل سے بانٹنی شروع کر دی، اور مجھے لگا جیسے میرا کمرہ اب گھر جیسا ہونے لگا ہے۔ اسی دوران ایک عجیب بات شروع ہوئی۔ رات کو جب دیر ہو جاتی اور لائٹ مدھم کر کے ہم سونے لگتے تو سویرا کے بستر کی طرف سے ایک عجیب سی آواز آنے لگتی۔ پہلے میں نے سمجھا شاید باہر جنریٹر چلا ہے،
اور دیواروں سے آتی ہوئی گونج کمرے میں پڑ رہی ہے۔ پھر میں نے کان لگا کے غور کیا تو محسوس ہوا یہ آواز بہت قریب سے ہے، جیسے میرے تکیے کی دوسری سمت کوئی بہت چھوٹی مگر ضدی چیز چل رہی ہو۔ آواز کی لہر نرم سے شروع ہوتی اور پھر یوں لگتا جیسے کوئی چھوٹا سا پنکھا پوری جان لگا کے گھوم رہا ہو۔ میں نے چادر سے منہ نکالا۔ تاریکی میں بستر کی لکیر ہلکی سی دکھائی دیتی۔ میں نیم جاگتی حالت میں رہی۔ آواز پھر تیز ہوئی تو میرے اندر بے چینی بڑھی۔ میں اٹھ بیٹھی، آہستہ سے اس کا نام پکارا۔ اسے کروٹ بدلی مگر خاموش رہی۔ آواز مسلسل جاری رہی تو میں نے ہاتھ بڑھا کے اس کے کمبل کو ہلکے سے ٹٹولا۔ وہ چونک کے جاگی اور میں بھی ڈر گئی۔ دل کی دھڑکن ایک دم اوپر چلی گئی۔ میں نے گھبرا کے کہا، تمہارے بستر میں کیڑا ہے۔ وہ پل میں بیٹھ گئی اور بولی، کیا مطلب؟ میں نے کہا، مجھے کیڑے کی آواز آئی، جیسے کوئی باریک پر والا جانور رینگ رہا ہو یا اڑ رہا ہو۔ بز۔ اس نے میرے چہرے کو دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، تم پاگل ہو گئی ہو، کوئی کیڑا نہیں۔ میں نے ضد میں کہا، نہیں، مجھے کیڑے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ ہلکے انداز میں ہنسی اور بولی، چپ کر کے سو جاؤ، کیڑا اگر ہے تو تمہارے دماغ میں ہے۔ اس کے کمبل کے اندر سے پھر وہی آواز بلند ہوئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چھوٹی سی مشین چل رہی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھا، پانی پیا، دیکھتی رہی کہ کچھ باہر نکلتا ہے یا نہیں، مگر اندھیرے میں بس آواز ہی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد آواز رک گئی اور وہ پرسکون سانسیں لینے لگی۔ میں سو نہ سکی، خیالوں نے مجھے پکڑ رکھا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے خود سے کہا کہ یہ وہم بھی ہو سکتا ہے، مگر رات کی خاموشی میں وہ آواز اتنی واضح تھی کہ وہم کہنا دل کو مانے نہ۔ کچھ دن بعد ہم دونوں شہر کی ایک بڑی دکان پہ گئے۔ وہاں کئی طرح کی چیزیں رکھی تھیں، زیبائش کے آئینے، چھوٹے بڑے ہیئر ڈرائر، عجیب ناموں والی بوتلیں، شیشے کی الماریوں میں پڑی الیکٹرک مشینیں۔ میں چیزیں دیکھتی اور ہر چیز مجھے نئے سوال دیتی۔ دکان والے نے ایک چھوٹی سی مشین دکھائی جس سے بال صاف ہوتے تھے۔ اس نے بٹن دبایا تو مشین میں اچانک وہی آواز ابھری جو راتوں کو میرے کمرے میں سویرا کے بستر سے اٹھتی تھی۔ میں چونکی، دل نے وہی لرزش محسوس کی۔ میں نے فوراً سویرا کی طرف دیکھا اور کہا، یہی آواز آتی ہے ہمارے بستر میں سے، اور تم ہو کہ مجھے پاگل کہتی ہو۔ وہ بے ساختہ ہنس دی اور بولی، تم پاگل ہی ہو۔ پھر اسے دکاندار سے مشین واپس رکھتے ہوئے دھیرے سے کہا کہ رات کو بتاؤں گی تو میں کہ کس چیز کی آواز آتی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں ایک راز کا پردہ تھا۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ دکان کی روشنی میرے اندر کے اندھیرے پہ ٹھہری رہ گئی اور میں دل میں ٹھہر کے شام ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ شام تک بادل اسی شدت سے برسے کہ پورا آسمان جیسے ٹوٹ کے زمین پہ گر رہا ہو۔ ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دیتا۔ ہاسٹل کی چھت پہ بارش کے قطروں کی مار اتنی تیز تھی کہ کانوں میں گونجتی رہتی تھی۔ ہمارے کمرے کے چھت میں پہلے بھی معمولی سی نرمی رہتی، لیکن اس بارش میں تو جیسے چھت نے ہتھیار ڈال دیے۔ کمرے کے ایک کونے سے پانی ٹپکنے لگا، قطرے فرش پہ گر کے پھیلنے لگے اور کچھ ہی دیر میں آدھا کمرہ بھیگ گیا۔ انتظامیہ نے آ کے کہا کہ تم دونوں آج رات یہاں نہ رہو، ہم اس کمرے کا مسئلہ حل کرتے ہیں، تمہیں کسی اور کمرے میں سونا ہوگا۔ ہم نے اپنی چند ضروری کپڑے اور کتابیں اٹھائی اور دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ دوسرے کمرے میں 2 لڑکیاں پہلے سے رہتی تھیں۔ دروازہ کھولا تو وہاں ایک الگ سا ماحول محسوس ہوا۔ کمرہ صاف ستھرا تھا، دیواروں پہ ہلکی نیلی رنگت تھی اور ایک کونے میں خوشبو والا اسپرے رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اپنا بستر بچھا لو۔ ہم نے کہا شکریہ اور فرش پہ چادریں بچھا دی، کیونکہ ان کے بستر پہلے سے ہی لگے تھے۔ ہم دونوں نے سوچا کہ ایک رات کی تو بات ہے، برداشت کر لیتے ہیں اور سکون سے سو جاتے ہیں۔ مگر جیسے ہی روشنی بجھائی اور سب اپنی اپنی جگہ لیٹ گئے، میں نے کانوں میں پھر وہی آواز محسوس کی جو میرے اپنے کمرے میں سویرا کے بستر سے آتی تھی۔ نرم سی بنبناہٹ جو پہلے دھیرے سے شروع ہوتی پھر تیز ہو جاتی، جیسے کوئی چھوٹی سی مشین چل رہی ہو۔ میرے دل میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ میں نے آہستہ سے سویرا کو کوہنی ماری اور سرگوشی کی تو مجھے کچھ بتانے والی تھی۔ وہ ہلکا سا پلٹی اور سرگوشی میں بولی، ابھی بہت جلدی ہے، دیکھ نہیں رہے ہم کسی اور کے کمرے میں ہیں، زمین پہ پڑے ہیں، اپنے کمرے میں جائیں گے تو بتاؤں گی۔ میں نے کہا یہاں بھی تو وہی آواز آ رہی ہے جو ہمارے کمرے میں آتی تھی۔ اس پہ وہ ہنس دی اور اتنا ہلکا ہنسی کہ جیسے کسی راز پہ پردہ ڈال رہی ہو، اور بولی ہاں یہ تو ہے، خیر چھوڑو صبح دیکھیں گے، اور پھر پلٹ کے اپنی چادر میں منہ چھپا لیا۔ میں ساری رات جاگتی رہی، کانوں میں وہی آواز اور دل میں ایک انجانا سا خدشہ کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح کا سورج چڑھا تو ہم نے سامان سمیٹا اور واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔
दिन भर मसरूफियत रही, क्लासेस, लेक्चर, नोट्स, और इस दौरान मैंने सोचा शायद अब वो बात भूल जाएगी। लेकिन जैसे ही रात का वक्त आया वो हल्की सी मुस्कुराहट लिए मेरे करीब आई और बोली, आज बताती हूँ। मैंने किताब बंद किया और उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। वो बोली, तुम ज़रा अपनी शक्ल देखो और हम सब की शक्ल देखो, हम सब कितनी फ्रेश और खिली खिली रहती हैं। मैंने शीशे में खुद को देखा, आंखों के नीचे स्याह हल्के, होठों पे थकन का असर और माथे पे बारीक लकीरें, जैसे मैंने कई रातों से सुकून की नींद न की हो। मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ ये बात तो सच है, लेकिन मैं तो हमेशा स्ट्रेस में रहती हूँ। वो हंस दी और बोली, यही तो कह रही हूँ तुम्हें, अपना स्ट्रेस निकालना नहीं आता। मैंने भवें से उकेड़ के पूछा, स्ट्रेस कैसे निकलता है? ये तो दिमाग में फंस जाता है, ऐसा लगता है जैसे अंदर ही अंदर शोर मचता रहता है। उसने नरमी मगर एतमाद से कहा, नहीं ऐसा नहीं होता, मैं तुम्हें बताती हूँ। लेकिन तुम गांव की लड़की हो, मैं अगर मुंह से बताऊंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा, क्योंकि तुम्हारी कोई बड़ी बहन भी नहीं और तुम्हारी माँ ने कभी तुमसे ये बातें नहीं की होंगी। इसलिए मैं तुम्हें एक वीडियो भेजूंगी, उसे देख लेना तो खुद समझ जाओगी। मैं हैरत से उसे देखती रही कि आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए वो इतनी तैयारी कर रही है। रात ज़रा और गहरी हुई और कमरे में सर्दियों की ठंडक फैल गई। उसने मोबाइल निकाला और मुझे एक लिंक भेजा। मैंने थोड़ी झिझक के साथ उसे खोला और जैसे ही वीडियो चली तो मुझे सारी बात समझ आ गई। मेरी आंखों में हैरत और चेहरे पे सुर्खी दौड़ गई। मैं शर्म से पानी पानी हो गई, दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने जल्दी से मोबाइल बंद कर दिया और करवट लेके आंखें बंद कर ली। सुबह जब रोशनी कमरे में फैली तो मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कि ये सब क्या है। वो बिल्कुल आम लहजे में बोली, ये तो सब लड़कियां करती हैं और तुम्हें भी करना चाहिए। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे ये खेल नहीं लगता। उसने कहकहा लगाया और बोली, करोगी ना तो पता चलेगा, सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारी शक्ल भी चमकने लगेगी जैसे हमारी है। मैंने अब दूसरी लड़कियों को गौर से देखना शुरू किया, उनके रवैये, उनकी हंसी, उनके चेहरों पे चमक, जैसे हर वक्त एक सुकून सा छाया रहता हो। मैं अब जान चुकी थी कि ये सब किस तरह ख़ुद को आराम पहुंचाती हैं और किस तरह अपने जिस्म और दिमाग को सुकून देती हैं। मुझे इस बात का इल्म हो गया था कि अपने ही हाथ से अपनी थकन, अपनी बेचैनी दूर करती हैं, मगर मेरे अंदर एक अजीब सा तूफ़ान उठने लगा। दिल कहता था ये ठीक नहीं है, ज़मीर कहता था इंसान के अंदर एक आवाज़ छुपी होती है जो हर वक्त उसे सही और गलत का फ़र्क बताती है। ये वही आवाज़ थी जो बार बार मेरे कान में सरगोशी करती थी कि शबनम, ये सब मुनासिब नहीं। लेकिन फिर जब मैं उन सबको देखती तो मेरा दिल उलझने लगता। वो लड़कियां वाकई बहुत मुतमईन लगती थीं। उनके चेहरों पर थकन का नामो निशान नहीं था। पढ़ाई का दबाव भी उन्हें नहीं थकाता था। हॉस्टल के लॉन में शाम को जब हम सब बैठते तो मैं उन्हें देखती। वो सवर सवर के आती, बालों में चमक, होठों पे तबस्सुम, जिल्द बिल्कुल तरोताज़ा और दमकदार, जैसे दुनिया का कोई गम उन पे असर न करता हो। मैं आईने के सामने खड़ी होती तो अपना अक्स देख के दिल बैठने लगता। बाल बिखरे हुए, कभी तेल ना लगाने का वक्त मिलता, कभी पिन हाथ से गिर जाती और मैं झंझला जाती। छोटी छोटी बातों पे मुझे गुस्सा आने लगा। किसी ने बात भी की तो मैं झड़क देती। अंदर एक बोझ सा महसूस होता। घर वापस जाती तो माँ की नज़रें मेरा ताक़ुब करती और उनका चेहरा परेशानी से भर जाता। वो हैरान हो के कहती कि तुझे ये शहर रास नहीं आया। तेरी शक्ल देख, तेरी आंखों के गिर्द स्याह हल्के, तेरे चेहरे की रौनक ख़त्म हो गई है। तेरा हुस्न कहाँ चला गया है? तेरा वज़न भी कम हो गया है, हड्डियाँ निकल रही हैं, तुझ में दम ही नहीं रहा। मैं माँ की ये बातें सुनती तो और परेशान हो जाती। दिल चाहता कि सारी किताबें बंद कर दूँ और गांव लौट जाऊँ, मगर फिर बाबा का ख्वाब याद आ जाता। वो चाहते हैं उनकी बेटी आगे पढ़े, मैं उनके ख्वाब को तोड़ नहीं सकती थी। एक दिन ऐसा आया कि सवेरा अपने घर गई हुई थी और मैं हॉस्टल वापस जल्दी पहुंच गई। कमरा सुनसान पड़ा था, सर्दियों का मौसम था। शाम होते ही अंधेरा फैलने लगा। अचानक लाइट भी चली गई। कमरा मुकम्मल तारीकी में डूब गया। मैं पढ़ाई करना चाहती थी मगर रोशनी न होने के बायस मुमकिन नहीं था। दिल में एक अनजानी घुटन भरने लगी। मैं बिस्तर पर बैठी सोचों में खोई हुई थी कि अचानक मुझे वो वीडियो याद आ गई जो सवेरा ने भेजी थी। वो वीडियो जिसे देख के मैंने उसे बेहया कहा था और इनकार किया था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मगर उस लम्हे दिल ने जैसे कहा, क्यों ना एक बार देखूँ ये सब क्या है, शायद मेरा दिमाग भी पुरसकून हो जाए, शायद ये घुटन ख़त्म हो जाए। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा। कमरे में मुकम्मल तन्हाई थी। बाहर बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी। मैंने हिम्मत करके वही तरीका अपनाया जिसे अब तक बुरा समझती आई थी।
جسے دل نے گناہ کہا تھا اور عقل نے منع کیا تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ عمل کیا میں حیران رہ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اندر کا سارا بوجھ کسی نے کھینچ کے نکال دیا ہو، جیسے میرے دماغ پہ چھایا ہوا سیاہ بادل ہٹ گیا ہو اور میں کھلی ہوا میں سانس لینے لگی۔ میرے جسم سے ایک انجانی سی لذت اور سکون کی لہر گزری اور میں دم بخود رہ گئی۔ مجھے یقین نہ آیا کہ یہ احساس اتنا گہرا اور اتنا پرسکون ہو سکتا ہے۔ میں بستر پہ لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے ایسے محسوس کیا جیسے برسوں کی تھکن لمحوں میں ختم ہو گئی۔ اس دن کے بعد یہ میری عادت بن گئی۔ میں ہر رات اس عمل کو دہرانے لگی۔ پہلے سوچتی صرف آج کر لیتی ہوں، کل نہیں کروں گی، مگر اگلی رات آتی تو دل خود بے چین ہو جاتا اور میں پھر وہی سب دہرا دیتی۔ یہ سکون اب میرے لیے ایک نشہ بننے لگا، جیسے کسی نے ایک دروازہ کھول دیا ہو جس کے پار ہر رات مجھے سکون ملتا ہو۔ میں دن بھر چاہے کتنا ہی دباؤ برداشت کرتی، لیکن رات کو یہ سب کرنے کے بعد مجھے نیند اتنی پرسکون آتی کہ صبح اٹھتی تو خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتی۔ آئینے میں دیکھتی تو آنکھوں کے گرد کے حلقے کم ہونے لگے، چہرے پہ وہی چمک آنا شروع ہو گئی جسے ماں کہا کرتی تھی کہ یہ گاؤں کی دھوپ جیسی ہے۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ میں اس کی عادی ہو گئی ہوں تو دل میں ایک اور سوال اٹھا، آخر یہ ٹھیک ہے یا غلط؟ میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا، مختلف ویب سائٹس کھولیں۔ کچھ جگہوں پہ پڑھا اس سے کوئی نقصان نہیں، بلکہ جسمانی اور ذہنی دباؤ ختم ہوتا ہے۔ کچھ نے کہا یہ برا عمل ہے اور انسان کی صحت پہ اثر ڈالتا ہے۔ مجھے الجھن ہوئی۔ پھر میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ ڈاکٹروں کی کیا رائے ہے، تو زیادہ تر جو کہہ رہے تھے وہ کہ یہ ٹھیک ہے۔ وہ مسلمان ڈاکٹر نہیں تھے، زیادہ تر انڈیا کے لوگ تھے جن کے انداز میں کھلا پن تھا، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ شاید وہ ہمیں بہکانے کے لیے کہہ رہے ہوں۔ میں نے پاکستان کے بھی کچھ لوگوں کی رائے دیکھی مگر وہ کم تھی۔ آخرکار میں نے انگریز ڈاکٹروں کی رائے پوچھی جنہوں نے اسے ایک نیچرل امر کہا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ انسان کے جسم کا ایک فطری تقاضا ہے اور اسے کرنے سے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ انسان ذہنی سکون پاتا ہے اور نیند بہتر ہوتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں ان کی بات کو مان لیا اور اپنی زندگی میں اس عمل کو شامل کر لیا۔ میں نے سوچا کہ یہ فطری ہے اور میرے سکون کے لیے ضروری ہے، تو میں کیوں خود کو روکتی رہوں؟ اور پھر میں ہر رات اسے اپنی ایک عادت بنا کے اپنے اندر کے شور کو دبانے لگی، لیکن جتنا بھی اس چیز کو میں دبانے کی کوشش کرتی اتنی شدت سے واپس پلٹ کے آتی۔ پھر سوال کا جواب یہ ہوتا کہ سب کرتے ہیں، سب لڑکیاں کرتی ہیں، میں اکیلی تو نہیں کر رہی ہوں۔ جب فائنل پیپر قریب آنے لگے تو میری ٹینشن کئی گنا بڑھ گئی۔ دن رات کتابوں کے انبار میرے سامنے پڑے رہتے اور دماغ میں الجھنوں کی ریل پیل رہتی۔ میں نے پڑھنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن جتنا زیادہ پڑھتی اتنا ہی زیادہ دباؤ محسوس ہوتا۔ مجھے لگتا تھا جیسے دماغ پھٹ جائے گا اور اعصاب جواب دے جائیں گے۔ ایسے میں وہ عادت جسے میں نے چھپ چھپ کے اپنایا تھا وہ اب میرا سہارا بن گئی۔ پہلے میں صرف انگلی کے ذریعے اپنے دل اور دماغ کا بوجھ ہلکا کرتی، مگر اب جیسے وہ سکون کافی نہ رہا اور میں نے اپنے اندر ایک اور شدت محسوس کی۔ میں نے سوچا کہ باقی لڑکیاں مختلف چیزیں استعمال کرتی ہیں تو میں بھی کیوں نہ کچھ خرید لوں۔ چنانچہ میں نے بھی ہمت کر کے ایک کھلونا خریدا جسے وائبریٹر کہتے تھے۔ یہ میرے لیے نیا تجربہ تھا، اس میں میرے کافی سارے پیسے بھی لگ گئے، لیکن دل نے کہا اگر سکون ملے گا تو یہ پیسہ بیکار نہیں جائے گا۔ صرف سویرا کو میرے بارے میں پتہ تھا، وہ بھی بالکل نارمل انداز میں پیش آتی، اس کے چہرے پر کبھی کوئی طنز یا شرمندگی نہ آتی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ سب تو نارمل ہے، سب کرتے ہیں، کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوتا۔ دنیا کے ہر کونے میں عورتیں اپنی اپنی طرح سے یہی کرتی ہیں۔ اس دوران میں ایک بار گاؤں گئی تو ماں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ اب تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے، چہرے پہ تر و تازگی ہے، رنگ بھی نکھرا ہے اور بال بھی سنورے ہوئے ہیں۔ میں یہ سن کے خوش ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے ماں نے غور سے مجھے دیکھا اور کہا یہ تیرا پیٹ کیوں نکلا ہوا لگ رہا ہے؟ جسم کا باقی حصہ تو دبلا پتلا ہے، لیکن پیٹ کچھ زیادہ سامنے نظر آتا ہے، اس پر ذرا دھیان دے، عورت کا نکلا ہوا پیٹ مرد کو اچھا نہیں لگتا۔ میں ماں کی یہ بات سن کے تھوڑا چونک گئی اور کہا آپ ہی تو ابھی کہہ رہی تھی کہ خوبصورت لگ رہی ہوں۔ ماں نے مسکرا کے کہا ہاں بیٹا خوبصورت تو لگ رہی ہو، لیکن ساتھ ساتھ اپنے جسم کی بناوٹ کا بھی خیال رکھو۔ پھر ماں نے ایک اور بات بتائی کہ میرے لیے رشتہ آیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن اندر سے مجھے کوئی گھبراہٹ نہ ہوئی، کیونکہ جس کا رشتہ آیا تھا وہ تو میرا پسندیدہ تھا۔ وہ ہمارے گاؤں کا رہنے والا شمشاد تھا۔ شمشاد ایسا نوجوان تھا جسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی پلک جھپکنا بھول جائے۔ قد لمبا، آنکھوں میں ایک عجب کشش، چہرے پہ نکھار اور انداز میں مردانگی۔ اس کے لیے تو کوئی بھی لڑکی آنکھیں بند کر کے ہاں کہہ سکتی تھی، اور میں تو پہلے ہی دل میں اسے پسند کرتی تھی، اس لیے ماں کے سامنے میں نے کوئی انکار نہ کیا، بلکہ فوراً ہی دل میں ہری جھنڈی دکھا دی۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میری زندگی کی سب سے بڑی دعا قبول ہو گئی ہو۔
ادھر میرے پیپر ہوئے اور ادھر میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ گھر کے صحن میں خوشیاں بکھر گئیں، عورتیں گانے گانے لگیں اور ابو بھی خوشی سے نہال ہو گئے۔ اسی دوران سویرا نے مجھے ایک بات یاد دلائی۔ وہ بولی کہ جب تمہاری شادی پکی ہو جائے تو تمہیں یہ عادت 3-4 مہینے پہلے چھوڑنی ہوگی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اگر تمہارے شوہر کو ذرا سا بھی پتہ چل گیا تو وہ تمہیں بد کردار سمجھے گا اور تمہاری عزت اس کی نظر میں گر جائے گی۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا کیا ایسا واقعی ہو سکتا ہے؟ تو وہ فوراً بولی ہاں ایسا ہوتا ہے اور مرد کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اس کی یہ بات سن کے میرے دل میں خوف اتر گیا۔ مجھے لگا جیسے میں نے واقعی کوئی جرم کیا ہے اور اگر یہ راز کھل گیا تو میری زندگی جہنم بن جائے گی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اب یہ کام نہیں کروں گی، لیکن عادت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان نہ چاہنے کے باوجود وہی کام دہرا لیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی پکا ارادہ کر لے۔ پیپر ختم ہو گئے تو کچھ دن پریکٹیکل کا جھنجٹ رہا۔ میں ان میں مصروف رہی اور پھر جیسے ہی وہ بھی ختم ہوئے تو شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ گھر میں مہمان آنے لگے، کپڑے بننے لگے، زیورات کے لیے دکانوں کے چکر لگنے لگے اور میرا دل ایک طرف خوشی اور دوسری طرف ڈر میں گھرا رہتا۔ میں 1-2 بار پھر شہر آئی، لیکن اس دفعہ اکیلی نہیں بلکہ ابو کے ساتھ، کیونکہ ڈگری وغیرہ لینی تھی اور کاغذی کارروائیاں مکمل کرنی تھیں۔ اس دوران میں نے اپنی عادت پہ قابو پانے کی کوشش کی، لیکن یہ مشکل تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا میں نے برسوں خواب دیکھا تھا، میری شادی کا دن۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، ایک طرف خوشی تھی کہ میں اپنی پسندیدہ شخص کی بیوی بننے جا رہی ہوں، لیکن دوسری طرف ایک خوف میرے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ میں ڈری ہوئی تھی کہ اگر میرے شوہر کو ذرا سا بھی شک پڑ گیا اور اگر اس نے میرے اندر کوئی تبدیلی محسوس کر لی تو کہیں وہ مجھے بد کردار نہ سمجھے اور ساری زندگی تانوں کے ساتھ نہ گزارنی پڑے۔ یہ سوچ کے میرا دل کانپ جاتا، لیکن اب وقت رکنے والا نہیں تھا۔ بارات آنے والی تھی اور میں دلہن بننے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ میری شادی کے بعد جب وہ پہلی رات شروع ہوئی تو دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہو رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا سینہ پھٹ جائے گا اور میری سانسیں اٹک جائیں گی۔ میں ڈری سہمی اپنے بستر پہ بیٹھی اور باہر سے ڈول باجے کی آوازیں اب بھی تھوڑی تھوڑی سنائی دے رہی تھیں۔ جب میرا دلہا شمشاد کمرے میں آیا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ وہ ایک مضبوط اور دبنگ نوجوان تھا، لیکن اس کے انداز میں اتنی نرمی اور اتنا اعتماد تھا کہ میرا ڈر اور میری گھبراہٹ تھوڑی تھوڑی کم ہونے لگی۔ وہ میری طرف بڑھا اور میں نے نظریں جھکا لیں، لیکن دل میں جو خوف تھا وہ کم نہ ہوا۔ وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں تم ڈر رہی ہو، لیکن تم فکر نہ کرو، یہ سب زندگی کا حصہ ہے اور تم دیکھنا کہ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے الفاظ میرے دل کو عجیب سا سکون دینے لگے، لیکن پھر بھی اندر سے ایک انجانا سا خوف میرے وجود میں موجود رہا۔ مجھے لگتا تھا میرا کوئی راز نہ کھل جائے، لیکن وہ تو ہر بات کو ہنسی میں ٹال دیتا اور ہر خوف کو ایسے مٹا دیتا جیسے یہ کوئی بات ہی نہ ہو۔ شادی کے ابتدائی دن بڑے حسین لگ رہے تھے، ہم دونوں ایک دوسرے میں کھوئے رہتے، دن رات کی خبر ہی نہ رہتی۔ لیکن وقت گزرتے گزرتے ایک دن اس نے مجھے کہا کہ مجھے لگتا ہے تم مجھے دل سے قبول نہیں کرتی، تمہارے چہرے پہ وہ خوشی نہیں ہوتی جو ایک نئی دلہن کے چہرے پہ ہونی چاہیے، اور تمہارے جسم کا رد عمل بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ تمہیں وہ احساس نہیں ہوتا جو مجھے ہوتا ہے، تمہارے اندر کوئی سکون نہیں اترتا۔ میں یہ سن کے ایک دم خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ میں جانتی تھی جس احساس کی مجھے لت لگ چکی تھی وہ مجھے اس کے ساتھ نہیں مل رہا تھا۔ میرے لیے وہ احساس الگ تھا اور اس کے لیے الگ، لیکن اس وقت مجھے یہ ماننے میں بھی شرم آ رہی تھی کہ ہاں مجھ میں یہ مسئلہ ہے۔ میں نے اس سے کہا ایسا کچھ نہیں، تمہیں وہم ہو رہا ہے، لیکن وہ بضد تھا کہ مسئلہ ہے، اور وہ مجھ پہ الزام نہیں لگا رہا بلکہ خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا شاید میرے اندر ہی کمی ہے، اسی لیے تم خوش نہیں ہو رہی ہو۔ اس کا یہ خیال سن کے میں اور بھی زیادہ الجھن میں پڑ گئی، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ میں نے انٹرنیٹ پہ جو کچھ پڑھا اس کے مطابق جو لڑکیاں اپنے آپ کو اس طرح سکون پہنچانے لگتی ہیں وہ بعد میں شوہر کے ساتھ تعلق میں وہی لطف محسوس نہیں کر پاتی، اور یہی میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ لیکن میں اسے یہ بات بتا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اگر میں بتا دیتی تو میرا سب راز کھل جاتا اور وہ مجھے بد کردار سمجھ لیتا اور میرا رشتہ، میرا وقار، سب کچھ ختم ہو جاتا۔ اسی پریشانی میں وہ دوائیاں کھانے لگا، نہ جانے کہاں سے لا کے وہ دوائیاں استعمال کرتا جن کے استعمال سے اس کی صحت پہ برا اثر پڑتا۔ اس کے باوجود اس کو سکون نہیں ملتا اور مجھے بھی وہی لطف نہیں ملتا جو مجھے تنہائی میں ملتا تھا۔ میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی، میری کمر میں اور ٹانگوں میں درد رہنے لگا اور میں اکثر بیمار سی ہو گئی، لیکن شمشاد کی پریشانی کم نہ ہوئی۔ وہ کہنے لگا ہم شہر چل کے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، وہ سچ بتائے گا اور ہمیں صحیح علاج مل جائے گا۔ میں یہ سن کے اندر ہی اندر ہل گئی۔
کیونکہ اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے اور سب کچھ کھل کے بتاتے تو میرا راز فاش ہو جاتا۔ میں نے جلدی سے بات کو دوسری طرف موڑ دیا اور اس کو بہلانے لگ گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک عجیب سی پریشانی اور بے چینی رہتی تھی۔ اسی دوران کچھ دنوں بعد اس کی بہن کی شادی بھی طے ہو گئی اور ہم دونوں کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اس وجہ سے وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضد کچھ وقت کے لیے بھول گیا اور چند مہینے اسی طرح گزر گئے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میری وہ عادت جو شادی سے پہلے تھی وہ اب بھی میرے ساتھ جڑی تھی۔ میں اسے چھوڑ نہیں پائی تھی، کیونکہ شادی کے بعد بھی جب مجھے سکون نہیں ملا تو میں اسی طرف لوٹ گئی اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر یہ راز کبھی شمشاد کو پتہ چل گیا تو میری پوری زندگی جہنم بن سکتی ہے، لیکن عادت نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اسی عمل میں پڑتا ہے، اور یہی میری سب سے بڑی کمزوری بن چکی تھی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی کہ میرا شوہر ان سب باتوں کو سوچتا تھا، ورنہ عام طور پہ شوہر اس طرح کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ بس اپنی تسلی کرتے ہیں، اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اور پھر ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ لیکن شمشاد ایسا نہیں تھا۔ وہ ہر بات کا جواب چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہر چیز صاف اور واضح ہو، اور اسی لیے وہ بار بار سوچتا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ اسے جو سکون ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا۔ اس کے دل میں سوال تھے اور سوال بڑھتے جا رہے تھے، اور جب انسان کے دل میں سوال پیدا ہو جائیں اور ان کا جواب نہ ملے تو وہ خود کو بھی اذیت دیتا ہے اور دوسروں کو بھی، اور یہی حال شمشاد کا ہو گیا۔ وہ باہر سے تو بالکل نارمل رہتا، لیکن میں محسوس کر سکتی تھی کہ اس کے دل میں طوفان ہے اور وہ طوفان ایک دن پھٹ جائے گا۔ اور ہوا بھی ایسا کہ ایک دن وہ انٹرنیٹ پہ گیا، اس نے ہر چیز سرچ کی، اس نے ہر سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور وہیں سے اسے کچھ ایسے جوابات ملے جنہوں نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ اور پھر ایک دن وہ میرے پاس آیا، بہت پیار سے بات کرنے لگا اور بولا، تم گاؤں کی لڑکی ہو، تمہیں میں بچپن سے جانتا ہوں، تو میری نظروں کے سامنے پلی بڑی ہو، لیکن تم شہر بھی رہی ہو۔ میں جانتا ہوں شہر کی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں، میں تم سے سچ جاننا چاہتا ہوں، کیا تم وہاں کچھ کرتی رہی ہو؟ میں پیار سے پوچھ رہا ہوں، برا نہیں ماننا، مجھے صرف سچ جاننا ہے۔ اسے یہ بات اتنی نرمی سے کہی کہ ایک لمحے کو تو میرا دل چاہا سب کچھ سچ سچ بتا دوں، لیکن فوراً مجھے سویرا کی بات یاد آئی کہ شوہر کو کبھی بھی اپنا راز نہیں دینا چاہیے، وہ کتنا ہی پیار سے پوچھے، کیونکہ ایک دن وہی راز تمہارے لیے زہر بن جائے گا اور تمہیں ہر وقت انہی پر تانے ملیں گے، اور پھر تمہاری زندگی جہنم بن جائے گی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں کچھ نہیں بتاؤں گی، اور میں نے شمشاد سے کہا کہ ایسا کچھ نہیں۔ میں نے بار بار یہی کہا کہ یہ سب غلط ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو یہ بات بھی آج تم سے سننے کو ملی کہ ایسا بھی کچھ ہوتا ہے۔ میں نے اتنی معصومیت سے بات کی، اتنی سادگی دکھائی کہ آخر کار وہ مان گیا اور میرے جھوٹ کو سچ سمجھ بیٹھا، لیکن دل کے اندر سے میرا خوف ختم نہیں ہوا، کیونکہ میں جانتی تھی اگر کبھی حقیقت سامنے آئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر زندگی نے بھی ایک اور امتحان لینا شروع کر دیا۔ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ شمشاد کو لگتا تھا کہ جب تک میں یہ سب کچھ چھوڑوں گی نہیں تب تک بچے نہیں ہوں گے۔ وہ عجیب سا یقین بنا بیٹھا تھا، اور میں لاکھ کہتی رہی کہ اس کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ نہیں مانتا تھا۔ ایک دن ہم دونوں ڈاکٹر کے پاس گئے علاج کے لیے، اور وہیں پتہ نہیں کب اسے ڈاکٹر سے یہ سب بات کر لی، اور جب لیڈی ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا تو اس نے میرے شوہر کے سامنے کہہ دیا کہ آپ کی بیوی کافی عرصے تک اس طرح کی چیزوں میں مبتلا رہی ہیں، اسی وجہ سے اسے محسوس نہیں ہوتا، لیکن اولاد کا اس سے تعلق نہیں۔ اولاد ہو سکتی ہے، اور بس وہی لمحہ میری زندگی کا سب سے برا لمحہ تھا، کیونکہ اب میرے پاس جھوٹ بولنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے سر جھکا لیا، جو کہ میرا اقرار تھا، اور شمشاد کے چہرے پہ جو تاثرات تھے وہ میں آج بھی نہیں بھول سکتی۔ اس نے پورے راستے مجھ سے کوئی بات نہ کی، گھر آ کے بس اتنا کہا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم ایک بری لڑکی ہو، تم پاک باز نہیں ہو، تمہارا کردار خراب ہے، تم نے صرف یہ نہیں کیا، پتہ نہیں کیا 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 ہوگا۔ ہاسٹل کی لڑکیاں ویسی ہی ہوتی ہیں، اور میں تمہیں ایک معصوم سمجھتا رہا۔ تم نے مجھے بیوقوف بنایا، اور پھر وہ شخص جو میرا سب کچھ تھا، جو میرا سہارا تھا، جو میرا خواب تھا، وہ سب کچھ بدل گیا۔ اس کی محبت، اس کا پیار، سب کچھ ایک پل میں ختم ہو گیا، اور میرے لیے صرف رونا رہ گیا اور کچھ نہیں۔ یہ سب کچھ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میرا وہ شوہر جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا، جس کے ساتھ میں نے اپنی ساری زندگی کے خواب بنے تھے، وہ مجھ پہ بھروسہ کرنے کے بجائے مجھے ایک بد کردار لڑکی سمجھنے لگا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں سوچتی تھی کہ کاش میں نے کبھی وہ سب نہ کیا ہوتا، کاش میں نے سویرا کی بات نہ مانی ہوتی، کاش میں نے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے کوئی اور راستہ نکالا ہوتا، لیکن اب یہ سب کاش میرے کسی کام کے نہیں، کیونکہ اب حقیقت میرے سامنے تھی،
اور یہ حقیقت بہت تلخ تھی۔ شمشاد کے چہرے پہ جو نفرت اور غصہ میں نے دیکھا وہ میری روح کو چیر گیا۔ اس کا وہی انسان جو مجھے ڈر کے وقت سہارا دیتا تھا، جو میری ہر مسکراہٹ میں اپنی خوشی ڈھونڈ لیتا تھا، وہی انسان اب مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں نے اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا دھوکہ کیا ہو۔ گھر میں عجیب سا ماحول بن گیا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، اور اگر کرتا بھی تو سخت لہجے میں کرتا۔ میں کوشش کرتی کہ اس کے قریب جاؤں، اس سے بات کروں، اسے سمجھاؤں، لیکن وہ ہر بار مجھے ٹال دیتا یا پھر یہی کہتا کہ تم جیسی لڑکیوں پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، دن رات روتی رہتی تھی۔ مجھے اپنے ماں باپ یاد آتے تھے، لیکن ان کو یہ سب کچھ کیسے بتاتی کہ میرا شوہر اب مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے؟ حالانکہ وہ بھی یہی سوچتے کہ قصور میرا ہی ہوگا، کیونکہ وہ مجھے معصوم اور سیدھی سادھی سمجھتے تھے۔ میں نے اپنی زبان پہ تالا لگا لیا اور دل میں بس اللہ سے دعا کرنے لگی کہ میرا شوہر مجھے معاف کر دے اور مجھے دوبارہ وہ عزت اور محبت دے جو پہلے دیا کرتا تھا۔ لیکن وہ لمحے پر مجھے اپنی بد کرداری کے تانے دیتا رہتا۔ میں برداشت کرتی رہتی کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنے دوستوں کے سامنے بھی طنز کر دیتا اور کہتا کچھ لڑکیاں ہاسٹل جا کے بگڑ جاتی ہیں اور وہ سیدھی نہیں ہوتی۔ میں سن کے اندر ہی اندر جلتی رہتی، لیکن خاموشی اختیار کر لیتی، کیونکہ بولنے کا مطلب مزید الزام سہنا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں چلا کے کہہ دوں کہ میں نے کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق نہیں بنایا، میں نے کبھی اپنی عزت کو نیلام نہیں کیا، میں نے صرف اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ میری اس وضاحت کو بھی شک کی نظر سے دیکھے گا اور یہ تانے اور بڑھ جائیں گے۔ میرا دل ہر وقت ڈوبا رہتا، نیند کا نام و نشان نہیں رہا، دن کو بھی رات کی طرح اندھیرا محسوس ہوتا اور میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کے روتی کہ یا اللہ میری اس غلطی کو ڈھانپ لے اور میرے شوہر کے دل میں میرے لیے دوبارہ محبت ڈال دے۔